روزے کی کیفیت کے اعتبار سے بھی 3 درجات ہیں، یعنی کیفیت کے اعتبار سے 3 درجات۔ پہلا درجہ یہ ہے جو سب سے کم اور ادنا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صرف روزہ توڑنے والی چیزوں یعنی کھانے پینے یا جماع جو جن سے تعلق ہے اس سے بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے اور باقی جو غلط کام ہیں ان سے وہ بچنے کا خیال نہیں رکھ رہا، یعنی صرف کھانے پینے اور جماع سے اجتناب اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ وغیرہ سے وہ نہیں بچ رہا، تو یہ اس کا روزہ گویا نام ہی کا روزہ ہوا، لیکن ٹھیک ہے اس نے فاسد دیا، اس کا روزہ ٹوٹا نہیں، اس نے ادا تو کر دیا لیکن ساتھ گناہ بھی وہ کرتا رہا۔ وہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے بدن سے گناہ نہ ہو، گناہ یا خلاف شرع کام نہ ہو، یعنی مثال کے طور پر زبان غیبت سے محفوظ رہے، آنکھ نامحرم کو دیکھنے سے محفوظ رہے، یا جو حرام کمانا ہے اس سے محفوظ رہے، انسان کے ہاتھ، انسان کی جو پاؤں، یا کوئی بھی خلاف شرع کام، اس سے وہ خاص طور پر جب روزہ اس نے رکھ لیا تو اس سے وہ بچے۔ وہ تیسرا درجہ جو ہے جو بڑا مشکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا قلب بھی غلط وساوس سے پاک رہے، اور ذکر الہی میں مشغول رہے، اور سوائے ذکر الہی کے کوئی چیز اس کے دل میں سے بھی گزرنے نہ پائے۔ یہ کمال کا درجہ ہے، اور چونکہ اس کا حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں، اس لیے کم سے کم اتنا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسے کھانے پر روزہ افطار کیا جائے جو بلا شبہ حلال ہو اور پاک ہو، یعنی اس چیز کا اہتمام تو ضرور کرنا چاہیے کہ جو چیز انسان جس سے روزہ افطار کر رہا ہے، جس سے روزہ رکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پاک ہو، اور دوران روزہ جو ہے وہ انسان گناہ کے کاموں سے بچتا رہے۔ اور آخر کے اندر پھر نصیحت کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ایک چھوٹی سی نصیحت روزہ داروں کے لیے، کہ جب افطاری کر رہے ہوں تو افطاری کے وقت معدہ اپنا بھاری نہ کریں، تاکہ جو انسان کا جسم ہے وہ سست نہ پڑ جائے، وہ یعنی صرف اتنا کھائیں کہ جس سے آپ کی پیٹ جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن معدے کے اندر کچھ جگہ باقی رکھ کر انسان افطاری کرے، تاکہ تہجد کے وقت اس کو اٹھنے کے اندر مشکل نہ ہو وہ، اور یہ نہ ہو کہ وہ دن بھر کا اگر چھوڑا ہوا کھانا اس کی تلافی افطار کے وقت کرنے لگے، تو اس کے وجہ سے کسل کی وجہ سے اس کو شاید روزہ رکھنے کی نسبت زیادہ نقصان ہو جائے۔ کسل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز چھوڑ دے، صبح فجر کی نماز چھوڑ دے، یا اور اس طرح کے گناہوں کے اندر پڑ جائے وہ، تو اس کو نقصان زیادہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے افطار کرتے وقت صرف پیٹ یعنی جگہ رکھ کر افطاری کرنی چاہیے اس کے اندر۔